اسرائیل کی سلامتی ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہیں، اسرائیل کا خدا اکارڈنگ ٹو دی بائبل آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی مدد کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے پیار کرتے ہیں، آج مجھے 2 دن کے بعد کیمرے کے آگے آنا پڑا کہ میں وہ تمام ظلم و ستم جو ہماری ایک بہن بیٹی کے اوپر ہوا ہے کراچی میں، وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان گورنمنٹ جو ہے، جو کہ جس کا نام تھا تحریک انصاف، اس کے فیلئر کی طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جناب خان صاحب، آپ کی گورنمنٹ اقلیتوں کو تحفظ دینے میں 100% ناکام ہو چکی ہے، اور آپ ناکام وزیر اعظم ہیں، کیونکہ آپ کے دور میں جب سے آپ بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ 2020 میں جو ظلم و ستم اقلیتوں کے ساتھ ہوا، جن میں احمدی اور کرسچن، اور آپ کے عاقبت نااندیش جو لوگ ہیں وہ شیعوں کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کو بھی انہوں نے، حتیٰ کہ شیعہ ہی نہیں، جو کہ بریلوی اور دیوبندی تھے، ان کے پیچھے بھی ان کو آپس میں لڑانے کی سازش کی گئی اس قانون کا سہارا لے کر۔ کون سا قانون؟ جو کہ بلاسفیمی لا ہے، توہین مذہب ہے۔ اور پھر آپ نے فیصلہ بھی دے دیا اس سال میں آ کر ایک بڑے اہم کیس کا، یہ بھی آپ کا فیلئر ہے۔ کسی گورنمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے آ کر، آپ کے جواد عباس صاحب نے جو کام کیا، انتہائی گھٹیا، اور پوری دنیا میں پاکستانیوں کے منہ کے اوپر کالک مل دی ہے۔ سمجھ آگئی میری بات کی آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو واقعہ ابھی تازہ 2 دن پہلے ہوا ہے کراچی میں، ایک جو کہ گاسپل سنگر تھی بیچاری، نرسوں کا تو میسج یہ تھا، نرس کا تو کردار یہ تھا کہ اس نائٹ انگیل نے درد رکھنے والوں کے، زخموں والے لوگوں کے لیے، جو بیماریوں میں مبتلا تھے، ان کے لیے بغیر رنگ و نسل کے، صبح و شام کے اپنے مشن کو بنایا تھا، دوسروں کی خدمت کے لیے۔ لیکن آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح میری بیٹی کو، میری بہن کو، یہ میں ایسے الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ میں جذباتی نہیں کہہ رہا، وہ ریئل میں میری بیٹی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم ہوئے ہیں اسی لا کی وجہ سے، یہ کالے قانون کی وجہ سے، اس کا میرا رابطہ بالکل میری بہن اور میری بیٹی جیسا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تبیتا گل پہ بیتی ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور وہ پڑھی لکھی ایک نرس یار، اور جو زخموں پہ مرہم رکھتی ہے، جو درد پہ، جو دل کے مریضوں کا علاج کرتی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے ان عورتوں پر بھی جنہوں نے نہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا، نہ انسانی حقوق کا خیال رکھا، اور نہ ہی ملکی قانون کا کوئی خیال رکھا۔ جس بے دردی کے ساتھ اس کو مارا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، میں جتنا بھی آج کنڈیمڈ کروں، جتنا بھی میرے دل میں، یہ میں آپ کو چھوٹے اپنے جذبات بتا رہا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ بہت افسوس ہوا کہ ایسی عورتیں تھوڑی دیر پہلے جن کے ساتھ وہ کھانا کھا رہی تھی، جن کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی، اپنے خامند کی، بچوں کی جو کر رہی تھی ان کے ساتھ عورتیں، اور کچھ ہی لمحوں میں ان عورتوں نے اس کو مارنا، کوسنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑی یہ کیا اعتماد کی کون سی فضا قائم کی جا رہی ہے؟ اب وہ تمام لوگ جو نرسز، جو کالجز میں ٹیچرز، جو فیمیل میل کام کرتے ہیں، آج ان کے اعتماد کو کیا جھٹکا لگا ہے؟ کیا وہ اپنے ساتھی جو ان کے ہیں، ان کے اوپر وہ اعتماد کر سکیں گے، جو سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور ان کی جان کے کسی بھی وقت وہ ان کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے بیچارے کہ چند منٹ پہلے وہ اکٹھے سب کچھ کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ایک لمحے میں ہی وہ اس کے تیش نیش کر دیں گے۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ کس کا دیا دھرا ہے؟ یہ جتنا اسلام تیز ہوا، یہ وہ ہے، یہ تحریک لبیک کا کیا دھرا ہے سارا کچھ۔ یہ جتنا بھی آپ نے نمازیں پڑھی، افسوس کبھی آپ نے اس شخص کو نہیں پکڑا جو دودھ میں پانی ملاتا ہے،
کبھی جو ملاوٹ کرتا ہے، جو سبزیوں میں ملاوٹ کرتا ہے، جو آپ کو بکرے کی جگہ پہ گدھا کھلاتا ہے، کبھی آپ نے اس کو نہیں مارا؟ کیا وجہ؟ ایک بھی مثال نہیں ہے۔ جو کرپشن کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، وہاں آپ کا نہ نبی جاگتا ہے اور نہ نبی کی تعلیم جاگتی ہے۔ اور وہ مسیحی جن سے آپ نے کوئی اپنا بدلہ لینا ہو، جس کو نوکری سے نکالنا ہو، یہ بہت بڑی ایک سازش کے تحت یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج بھی مسیحیوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور پہلے اس کو رسیوں سے باندھا گیا، مارا گیا، کہا گیا جی وہ فیصلہ ہو گیا جی، وہ جی صلح ہو گیا جی، مسئلہ حل ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کو ساری زندگی کے لیے جیل کی صلاحوں کے پیچھے پھینک دیا گیا، اس پہ کٹ گئی 295۔ یہ آپ نے مختلف اوقات میں لوگوں پہ لگائی ہے، اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور سب سے پہلے مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں، پاکستانی کرسچن لیڈرز، وہ جو MNA تھے، جو پارلیمنٹیرین کہلاتے تھے، آج ان کی وجہ سے میری اس تبیتا گل بیٹی کو آج یہ ساری مار کھانا پڑی ہے۔ اور اگر ان کے خلاف کچھ نہ کیا، یہ قانون نہ بدلا گیا، تو یہ آنے والے دنوں میں یہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی روز مار کھاتے رہیں گے، ہر ادارے میں، وہ کارپوریشن ہو، حتیٰ کہ کارپوریشن تک یہ بات چلی گئی ہے۔ کسی بھی ادارے میں اب کوئی بھی مسیحی جو ہے وہاں پہ محفوظ نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے آج ان پہ، جو لوگ اس بل کو، انہوں نے اس قانون کو پاس کروایا تھا، جس میں جناب ایمانویل ظفر صاحب، وکیل صاحب، افسوس ہے ایمانویل ظفر صاحب، آپ کی زندگی بے افسوس ہے کہ آج تم لوگوں کی وجہ سے، میں تمہیں تم کہہ رہا ہوں، تم مجھے اس سے بڑے ہو 2-4 سال، لیکن میں تمہیں تم کہہ رہا ہوں، تمہاری وجہ سے آج بیٹیوں کو پاکستان کے اندر مار پڑ رہی ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کو عورت بھی نہیں تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ عورت ہے۔ عورت کے تو حقوق ہوتے ہیں کچھ، لیکن کوئی بھی حقوق نہیں ہے پاکستانی کرسچن عورت کا، انسانی حقوق بھی کوئی نہیں ہے اس کا۔ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے، جن کی لاش گئی تھی یونائٹڈ کنگڈم سے واپس گئی، پیٹر جان سوترا صاحب، ان کی تو وہ تب سے جب ان کو ایسی سزا ملی کہ جب وہ یہ قانون پاس ہو گیا تو ان کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا، اور وہ خود بھی پھر ساری زندگی ان کی جو لاش اور جو کچھ ہوا وہ اب میں اسے کہنا نہیں چاہتا، ایز اے مسیح ہوں، میرا دل ایسا نہیں کہہ سکتا، لیکن اب اس کی روح بھی، اس کو کیا، اس کی روح کو بھی سزا ملی ہوگی کہ انہوں نے مسیحیوں کے اوپر یہ تلوار لٹکا دی، 295 A کی، B کی اور C کی۔ اور جو ہے، اور تیسرا جو تھا شخص ایک روفن جولیس، وہ بھی خدا کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ اس کی روح بھی اسی طرح بے چین ہوگی جب بھی کسی کو، مسیحی کو، اس قانون کے تحت کوئی تھپڑ پڑے گا، چانٹا پڑے گا، تمانچہ پڑے گا، گالی ملے گی اس کو مارو، قتل کرو، یہ گستاخ رسول ہے، تو اس روفن جولیس کے اوپر بھی بس اتنے ہی لعنت پڑتی رہے گی کہ انہوں نے اس قانون کو پاس کرنے میں انہوں نے یہ سب سائن کیے تھے چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ اور یہ پوچھ سکتے ہیں آپ ایمانویل ظفر سے، وہ ابھی زندہ ہے ان میں۔ اب یہ اندازہ کریں کہ اب پوری قوم، مسیحی قوم کو انہوں نے کیا سبق دیا ہے، کیا وہ قانون دے کر گئے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی کرسچن محفوظ نہیں ہے۔ بالکل اس واقعہ کے بعد، تبیتا گل کے واقعہ کے بعد، جو کہ گاسپل سنگر، یار محبت کرنے والے لوگ، فنکار لوگ، ان سے آپ یہ کیا توقع کر رہے ہو؟ اور یہ کیا آزادی ہے؟ یہ ہے ایکسپریشن آف سپیچ، جو پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی، وہ بات بھی نہیں کر سکتے اور مار رہے ہیں۔ اس نے کر دیا، غلطی کر دی، جو کچھ بھی اس نے کہہ دیا، تو کیا قانون کہاں گیا ہوا ہے؟ کہاں تھا قانون؟ کیوں انہوں نے مارا ہے اس کو؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اور یہ بھی دیکھو، جتنے لوگوں پہ تم نے الزام لگایا، ان کو مارا، ان کی جان کے پیچھے پڑے تم، کوئی بھی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ افسوس، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تم رشوت والے کو نہیں پکڑتے، کرپشن والے کو نہیں پکڑتے، وہ تمہارے باپ ہیں، وہ سب پیسے والے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو غریب مسیح تمہارے ظلم سہ رہے ہیں، انہی کے اوپر تمہاری یہ تلوار بھی چلتی ہے، تمہارا تمانچہ بھی چلتا ہے، اور تم ہر چیز چھین لیتے ہو، اسے زندگی چھین لی اب تم لوگوں نے۔ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں، جو پاکستانی کرسچن مذہبی لیڈرشپ تھی، جس پہ خاص طور پہ
یہ ایک ریٹائر سابق بشپ جان ملک، جس نے اس قانون کو سب سے پہلے ویلکم کہا تھا، یہ تو اسے زندگی میں ہی بدلہ مل گیا کہ اس کی اپنی بیٹی نے ایک مسلمان سے شادی کر لی، اس کا تو صاحب اچھا ہوا۔ اور جو لوگ باقی بچے ہیں پاکستان کے اندر، جو قانونی ادارے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، ان کے لیے بھی باعث شرم ہے اور ڈوب مرنے کا پیغام ہے کہ آپ مظلوم وہ پہلے ہی غریب ہیں، پہلے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اس قانون کی وجہ سے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور ہر روز آپ اور پھر ایک نئی آسیہ بی بی کو لے کر آ گئے ہو۔ تو اب میں گزارش کروں گا، جو کہ دنیا کے ایک سپر پاور ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، کہ آپ برائے مہربانی آپ اس قانون کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اس پہ آپ ترمیم لا سکتے ہیں، یہ اختیار صرف آپ کو ہے، کیونکہ آپ ان کو پیسے دیتے ہو۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ایک احمدی کو، وہ بھی میں اچھی بات ہے، آپ نے احمدی عورت کو اور شکور احمدی کو فوری طور پہ نکالا اور ان کو آپ نے تحفظ دیا، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ تبیتا گل کو بھی فوری طور پر اس کو، اس کے خاندان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کور کرے، اس کی ساری کوریج بھی کرے، اور اسے وہاں سے نکالنے کے لیے، جیلوں سے، اس جیل کی اس ساری تکلیف سے نکالنے کے لیے فوری طور پر تبیتا گل کو وہاں سے نکالا جائے۔ اور میں پوری دنیا کے ایکٹیوسٹ سے اور ان لوگوں سے جو جرنلسٹ ہیں، جو قانون دان ہیں، یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں، اور جب تک یہ تبیتا گل کو رہا نہیں کیا جاتا، جب تک ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لے نہیں لیتا، ہم اپنے قدم، قلم اور زبان کو بند نہیں کریں گے۔ اسے دھمکی نہیں، اسے حقیقت سمجھو۔ پرویز روشن آپ کی خدمت میں پھر ایک بار سلام پیش کرتا ہے، اور دکھ کے ساتھ ایک بار پھر آنکھیں نم ہیں کہ یہ ہر روز ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔